السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم پچھلے لیکچر سے کلمے کو سمجھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ توکل کو سمجھیں گے۔ توکل کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کس طرح رکھا جائے؟ اب ہماری جو سیریز چل رہی ہے کیا ہے؟ آثار سمجھ رہے ہیں ہم۔ آثار میں کہ اللہ تعالیٰ الہ کیسا ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا، اور آثار کی توحید کیا ہے؟ ہم نے دیکھا پچھلے لیکچرز میں کہ آثار کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا، یہ آثار کی توحید ہے۔ اور آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا، یعنی اگر ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو، مخلوق میں کسی کو سمجھ رہے ہیں ذاتی مالک کسی چیز کا، یہ جان رہے ہیں ہم کسی کو دل میں، تو یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک میں جو مبتلا ہوگا آثار کی شرک، اعتبارات اللہ کہتے ہیں ذات، صفات، افعال اور آثار، یہ چوتھا اعتبار ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر اس میں جو شرک ہے، اس میں جو شرک بتایا گیا ہے، اگر اس شرک سے ہم نہیں بچیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا۔ تو اس کی توحید ہمیں حاصل کرنا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں آثار میں؟ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہم محتاج، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ ہمارے پاس امانت ہے، یہ تصدیق ہونا، جو بھی ہے ہمارے پاس، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت دی، جب چاہے جب لے لی، اور ہم محتاج ہے، بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں، اللہ ہی بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ اور ہم کیا ہے؟ فقیر ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب مالک کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ مالک ہے، یہ آثار میں یہ ایمان لانا ہے۔ اللہ مالک ہے تصدیق ہو گیا تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ بندہ توکل کرنے لگتا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ تصدیق ہو گئی کہ اللہ مالک ہے، اللہ ہی ذاتی مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، یعنی آثار کی توحید جسے مل گئی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا، ہر معاملے میں پریشانی ہو، مصیبتیں ہو، راحتیں ہو، ہر معاملے میں کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اب جس کے دل میں تصدیق ہو گئی وہی بھروسہ کرے گا اللہ پر، یہ بات کی دلیل ہے۔ اگر یہ ایمان نہ ہو دل میں کہ اللہ مالک ہے تو بندہ شک میں مبتلا ہو۔ اگر ہم شک میں ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، جیسا بھروسہ کرنے کا جو حق ہے وہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہم مخلوق پہ بھروسہ کر رہے ہیں، نوکری پہ بھروسہ کر رہے ہیں، لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، پراپرٹیوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ، اپنی سرٹیفکیٹ سے بھروسہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ توحید حاصل نہیں ہوئی، اللہ مالک کے تصدیق نہ ہوا، توکل نہیں کر رہا بندہ۔ توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا۔ اب یہ بھروسہ کب ہوگا؟ جب دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ ہی مالک، اللہ ہی ذاتی مالک۔ تو یہ ہم پچھلے لیکچر سے یہی سیکھ رہے ہیں آثار میں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہونا، الہ کیسا ہونا، یہ سارے جہانوں کا مالک، ہر چیز کس کی ملک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر پراپرٹی، ہر ذرہ ذرہ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ جب تصدیق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو بندہ توکل کرنے لگتا ہے۔ اب یہ ایمان ہوگا تو توکل کرے گا، اگر بے ایمانی ہوگی، کفر ہوگا، شرک ہوگا، شک ہوگا، نفاق ہوگا، تو بندہ توکل نہیں کرے گا، اللہ پر توکل نہیں کرے گا، لوگوں پر بھروسہ اس کا ہوگا، لوگوں پر اعتماد ہوگا۔ تو توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ حدیث شریف میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہو جیسا بھروسہ رکھنے کا حق ہے،
اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے، کیونکہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی بھروسے کے لائق. بھروسہ صرف اللہ پر کیا جا سکتا کیونکہ کائنات کا مالک ہوئے، مالک پر بھروسہ ہوتا ہے، مخلوق پر نہیں، ملک پر نہیں. جو محتاج ہے اس پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو فقیر ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے آپ پر بھی نہیں ہوتا. ہم بھی محتاج ہے، ہم بھی فقیر ہے، ہمارے پاس بھی جو ہے امانت ہے، تو نہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ کریں نہ ہم مخلوق پہ بھروسہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھروسہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، جیسا بھروسہ رکھنے کا حق ہو، کیا ہے حق ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے، اللہ ہی پر توکل کیا جائے. تو جیسا تم اللہ پر توکل رکھتے ہو، جیسا توکل رکھنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا رزق عطا فرماتے ہیں جیسا پرندوں کو عطا کیا جاتا. اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ رزق عطا فرمایا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جیسا پرندوں کو عطا کرتا ہے. پرندوں کو کیسا رزق عطا کرتے ہیں؟ پھر حدیث کنٹینیو چل رہی، وہ صبح خالی پیٹ اپنے جو ہے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور جب شام ہوتی ہے اپنے گھونسلوں کو لوٹتے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو پیٹ بھر کے گھونسلوں میں آ جاتے، ان کے گھروں میں آ جاتے. تو ایسا رزق اللہ تعالیٰ وعدہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا بھروسہ رکھو گے اللہ پر توکل. اب توکل کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ. اب یہ جو پرندے ہیں اللہ پر بھروسہ، ان کی مثال بھی دی گئی، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ پرندے اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھا کرتے صبح سے شام تک، وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، یعنی اپنے کام کے لیے رزق کو لانے کے لیے، رزق کھلانے کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے، محنت کرتے. تو بتایا یہ جا رہا ہے حدیث میں کہ بندے کو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ہے. بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق یہ کہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے اور یہ جو اسباب ہے اس کو استعمال کیا جائے. لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو، اسباب کو استعمال کرے مگر محنت ہو، کوشش ہو، بھروسہ اللہ پہ. نوکری کرنا ہے، نوکری کرنے سے منع نہیں، نوکری کرنا ہے مگر نوکری پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا. بزنس کرنا ہے، بزنس پہ بھروسہ نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ ہونا ہے. تجارت کرنا ہے، سرٹیفکیشن کرنا ہے، اور جو ہے نا وزٹ جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لوگوں کو بولنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ میں وزٹ پہ ہوں. ہر طرح کی کوشش کرنا ہے مگر کوشش پہ بھروسہ نہیں. ہر طرح کی محنت کرنا ہے، محنت پہ بھروسہ نہیں. پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا پیٹ بھر کھانا کھلا کے پھر ان کے گھونسلوں میں بھجاتا، ان کے جو گھر ہوتے ہیں ان پہ بھجاتا. تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب تم بھروسہ کرو گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں ویسا رزق عطا فرمائے گا جیسا پرندوں کو عطا. اور وہ پرندے صبح میں خالی پیٹ جو ہے نا نکلتے ہیں مگر شام جب ہوتی ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اب یہ جو توکل ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دل کی حالتوں میں سے ایک حالت کا نام توکل ہے. توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. یہ آپ فرماتے ہیں دل کی حالتوں میں سے ایک حالت کا نام توکل ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ دل کا اعتماد ہے. توکل کیا ہے؟ جو دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے، اس اعتماد کی کیفیت کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ توکل. دل کی اعتماد کا مطلب دل میں جو بھروسہ ہے، دل میں آتا. ایمان کدھر آتا؟ ایمان دل میں آتا. کلمے کی تصدیق دل میں ہوتی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق دل میں ہوتی، اللہ مالک کی تصدیق دل میں ہوتی. یہ دل کی جو کیفیت ہے، اللہ پر، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے، وہ بھروسے کی کیفیت کو، وہ اعتماد کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ توکل ہے. تو توکل اللہ پر بھروسہ ہمیں کرنا ہے اور اسباب کو ترک نہیں کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ہے. نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. ہر ذریعہ، ہر کوشش کرنا ہے مگر کوشش پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جو نا ایک اپنی کتاب میں لکھتے کہ میں اسارت میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. آپ جب بیمار ہو گئے تو طبیبوں نے کہا کہ آپ دوا کھا لیجئے، آپ شفا یاب ہو جائیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کی شفا آپ کو ہو جائے گی آپ جب دوا کھا لیں گے. مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. ابھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. تو جب آپ نے کہا تب تمام طبیبوں نے کہا کہ آپ دوا لے لیجئے، آپ دوا لے لیجئے، آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ جب دوا نہیں لے رہے تھے تو آپ بیماری بڑھ رہی تھی. تو طبیبوں نے کہا کہ آپ دوا لے لیجئے، مگر آپ نہیں مانے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ مجھے اپنے عزت کی قسم، اے موسیٰ مجھے اپنے عزت کی قسم، میں آپ کو شفا تب تک نہیں دوں گا جب تک آپ دوا نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عزت کی قسم کھا رہے ہیں، میں آپ کو جو ہے نا شفا نہیں دوں گا، جب تک شفا نہیں دوں گا جب تک آپ دوا نہ کھائیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دوا کھانی ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے۔ پھر آگے حدیث کنٹینیو چل رہی، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے توکل سے میری حکمت کو بدل دیں گے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیج رہے ہیں، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں اپنے توکل سے میری حکمت کو بدل دیں گے؟ اس دوا میں شفا کس نے رکھی؟ ہم نے اس دوا میں شفا رکھی۔ آپ اب میری شفا کو دیکھیے، مطلب میں نے جو شفا رکھی ہے وہ دوا میں، اس پہ نظر رکھے، دوا پہ نظر نہ رکھے۔ اس دوا میں جو شفا رکھی ہے میری ذات نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک آپ دوا نہیں کھاؤ گے میں آپ کو شفا نہیں دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دوا کھائی، اور دوا کھا کے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے موسیٰ آپ اپنے توکل سے میری حکمت کو بدلنا چاہتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو مخلوق کے ذریعے سے جو ہے نا شفا دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ عالم حکمت ہے، ہمیں حکمت کو اپنانا ہے، مگر وہ اسباب کو، وہ حکمت کو، وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اب ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں دوا کھانا ہے مگر دوا پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، موسیٰ وہ دوا میں جو شفا ہے ہم نے رکھی ہے، دوا پہ نظر نہ رکھ، نظر کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ کی شفا میں، ہم نے اس پہ دوا شفا رکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے، اب ہمیں نصیحت کیا دی رہی؟ دوا کھانا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، پڑھائی کرنا ہے، ہر کام کرنا ہے، مگر وہ کام پہ بھروسہ نہیں کرنا، وہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ پہ کرنا۔ تو یہ بھروسہ کب آئے گا؟ بھروسہ کب آئے گا؟ جب دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ ہی مالک ہے، دل میں تصدیق ہو جائے گی اللہ ہی غنی ہے، دل میں یہ تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ ہی بے نیاز، اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، ہم فقیر ہے، تصدیق ہو جائے گی، اور ہمارے پاس جو بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہو جائے گی، تو یہ ہم بھروسہ کریں گے اللہ پر۔ اب یہ بھروسہ جو ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا بھروسہ نوکری پہ ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ اپنی صلاحیت پہ ہوتا ہے، اپنے ایکسپیرینس پہ ہوتا ہے، اپنے سرٹیفکیشن پہ ہوتا ہے، اپنے ڈگریز پہ ہوتا ہے، اپنے ریفرنسوں پہ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں پہ ہوتا ہے، اپنے جو ہے نا بینک بیلنس پہ ہوتا ہے، جو ہے نا ہمارا یہ بھروسہ ہے۔ اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کرنا۔ اور بھروسے کی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک زاہد شخص تھا، عبادت گزار شخص تھا، بڑا جو ہے نا عابد شخص تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ اب وہ شخص یہ سمجھنے لگا تھا کہ کیونکہ میں عابد ہوں، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، اور میں زاہد ہوں، میں عابد ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں اب جو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں رازق ہوں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے والا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں جنگل چلے جاتا ہوں۔ تو وہ شخص نے کیا کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اللہ تعالیٰ بے شک رازق ہے، تو وہ سمجھنے لگا کہ اللہ رازق ہے، میں کہیں بھی ہو رزق پہنچا کے رہے گا۔ اب وہ شخص نے کیا کیا، جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں پہ جا کے عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ایک رسول پر وحی بھیجی کہ اے میرے رسول اس شخص کو جا کر کہہ دیجئے کہ میں، اور یہ جب وحی بھیجی کب بھیجی؟ 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کھانا نہیں دیا، مطلب 8 دن تک وہ اسی حالت میں انتظار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دیں گے۔ تو جب یہ 8 دن تک یہ معمول چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے میرے رسول، اس امت کے اس وقت کے جو بڑے نبی تھے، جو رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے میرے رسول اس شخص کو جا کر کہہ دیجئے کہ میں اس کو ایک دانہ تب تک نہیں دوں گا جب تک یہ میری مخلوق میں نہ جائے، جب تک یہ اپنی بستی میں واپس نہ لوٹے تو میں اس کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رازق ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو اسے رزق دوں گا تو جب تک یہ اپنی بستی میں نہ جائے گا، یعنی اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، تو میں اس کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اس سے کہہ دو کیا یہ اپنے توکل سے میری حکمت کو بدلنا چاہتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے پسند کرتا ہوں اپنے بندوں سے بندوں تک رزق پہنچانا،
میں یہ پسند کرتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ بندوں سے بندوں کا رزق، مخلوق کے ذریعے دوسری مخلوق کا رزق پہنچانا میں یہ پسند کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے توکل؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا کہیں جنگلوں میں جا کے پہاڑ میں جا کے جو ہے نا جا کے بیٹھ جائے اور جو ہے نا اپنی فکر کو وہیں لگا دے. توکل کیا ہے؟ ہر اسباب کو اختیار کرنا ہے. بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. اور اسباب کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اسباب ذریعہ ہے، ابھی اس کو استعمال کرنا ہے، مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. پڑھائی کرنا ہے، ڈگری نکالنا ہے، انجینئرنگ کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، مگر وہ اپنی قابلیت پہ، اپنے جو ہے نا ہنر پہ، اپنی ڈگری پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. اب جو اعتماد ہے، جو بھروسے کی ہے، جو بھروسہ ہے، اس پہ مثال کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام، بڑے شیرخوار ہے آپ، اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا. وہ وادی کیسی؟ وہ جگہ ایسی جگہ کہ وہاں پر انسان تو انسان، جانور بھی آنا پسند نہیں کرتا. مطلب کیا ہے؟ وہاں کوئی زندگی نہیں. ایسی وہاں پر جگہ ہے کہ وہاں ایک پرندہ بھی نہیں، ایک چرند بھی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پانی کو پینا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی جو وائف ہے اور آپ کی بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، آپ کے جو شیرخوار بیٹے ہیں، ان کو اس وادی میں، اس جگہ چھوڑ دو. اب ابراہیم علیہ السلام آپ کو ایسی جگہ جہاں کوئی زندگی نہیں ہے، جہاں چرند نہیں، پرند نہیں، دور دور تک کوئی مخلوق نہیں، اب وہاں پر جو ہے چھوڑ دیا. بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کیا آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مطلب اب یہ ایسے مقام پر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ فرما رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی مرضی سے آپ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی چھوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں کوئی مخلوق نہیں ہے، دوسری کوئی جاندار نہیں ہے، اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا. اور کیونکہ آپ اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہے. اب یہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ مشکیزہ دیا اور جو ہے نا کچھ کھجوریں دی. اب یہی ہے، اب یہی سامان ہے. اب یہ جو اعتماد تھا آپ کا، آج دیکھیے آپ کے یہ ایک اعتماد سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں آج سارا جو مکہ شہر جو بسا ہوا ہے یہ آپ کے اعتماد کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جو اعتماد تھا، یہ جو بھروسہ تھا، اعتماد کیا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی ضرورتیں پوری کرنا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہاں چھوڑا ہے، اللہ کی مرضی سے آپ نے مجھے چھوڑا ہے تو میرے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ اعتماد جو تھا آپ کا اللہ پر، یہ اعتماد، یہ بھروسہ، جو یہ توکل جو تھا آپ کا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اعتماد سے جہاں کوئی جاندار نہیں تھا، آج وہ شہر جو مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اعتماد کی وجہ سے آباد کر دیا. اور ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کی بہترین سے بہترین کوالٹی والی چیز کھانے میں لے لو، پینے میں لے لو، کپڑوں میں لے لو، ہر طرح کی بہترین سے بہترین کوالٹی وہاں ملتی. یہ کس وجہ سے؟ اللہ پر جب آپ نے اعتماد کیا، اور جس پہاڑ پر آپ نے صفا اور مروہ پر آپ نے جو نا دوڑ لگائی، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو کہا میری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، دنیا میں کئی پہاڑ ہیں مگر ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ میری بندی بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس پر دوڑ لگائی. تو یہ ایسی دوڑ ہے، ایسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو بعد میں ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ ایسی دوڑ، اور تمام خطب، تمام اولیاء قیامت تک جو بھی آئیں گے ان کو بھی حکم دیا جائے گا جب بھی حج پہ جائیں گے کہ اس پہ جو ہے نا بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی سنت پر جو ہے نا صفا مروہ پر دوڑ لگائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کب آتا؟ جب بندہ یہ جان لیتا ہے، یہ مان لیتا ہے، یہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے. یہ جان لیتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ جان لیتا ہے میرے پاس جو بھی امانت ہے، کس کی امانت؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس. تو بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. اب یہ
اللہ مالک تصدیق ہوگا تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا. ورنہ کیا ہے، جب یہ تصدیق نہ ہوگی، جب یہ علم حاصل نہیں کریں گے لا الہ الا اللہ کا، یہ دل میں نہیں بٹھائیں گے، مانتا پن جانتا پن جب دیکھیں گے بھی نہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے نہیں، تو یہ توکل ہمارا اللہ پر نہ ہوگا. ہم کیا ہے، مخلوق پر بھروسہ کرنا شروع، اور یہ مخلوق پر بھروسہ کرتے رہیں گے اور ہمارے دل میں کیا ہے، یہ تصدیق ہو جائے گی کہ مخلوق کے بغیر تو گزارا نہیں. اب مخلوق کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اور بھروسہ ہم کس پہ کریں گے؟ جب دل میں یہ بات ہوگی کہ بھائی مخلوق کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں ہے، پیسوں کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے، پراپرٹی کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، بینک بیلنس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، تو ہمارا جو بھروسہ ہوگا یہ مخلوق پر ہوگا، یہ پیسوں پر ہوگا، نوکری پہ ہوگا، باس پر ہوگا، مینیجر پہ ہوگا، سی ای او پہ ہوگا، یہ کریڈٹ کارڈ پہ، ڈیبٹ کارڈ پہ ہوگا. کیوں؟ دل میں یہ تصدیق ہو گئی کہ مخلوق سے میری حاجتیں پوری ہوتی. جب بندہ یہ دیکھ لے گا کہ میں تو حاجت مند ہوں، میرا حاجت روا تو اللہ ہے، میں مملوک ہوں، میرا مالک اللہ ہے، میں محتاج ہوں، بے نیاز تو اللہ ہے، میرا مالک ہے اللہ. اب یہ دیکھ لے گا، یہ جان لے گا، تصدیق کر لے گا تو اللہ پر بھروسہ کرے گا. اب یہ اس کا علم حاصل جب تک نہیں کریں گے یہ تصدیق نہیں ہوگی. بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ایمان دل میں تصدیق نہیں ہوگا. کیونکہ ایمان حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک یہ دل میں تصدیق نہیں ہوگا، جب تک ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ ایمانی کلمہ اپنے امتیوں کو سکھایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ کلمے کی دعوت دی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی غنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رازق. یہ تصدیق کرائی صحابہ کرام کے ساتھ. پھر وہ تعلیمات چلتے رہے اولیاء اللہ سے، آج بھی وہ تعلیمات قیامت تک انشاءاللہ جاری رہیں گے. کیا ہے تصدیق کرنا ہے کہ اللہ مالک. اب یہ تصدیق کریں گے تو بھروسہ ہوگا. اس کا آؤٹ پٹ ہے اللہ مالک ہے. تصدیق جس کے دل میں ہو گیا اور آؤٹ پٹ یہی ہوگا کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے. ہر معاملات مصیبت آئے اللہ پر بھروسہ کرے گا، پریشانی آ گئی اللہ پر بھروسہ کرے گا، کچھ حادثات ہو گیا اللہ پر بھروسہ کرے گا، کچھ معاملات میں مسئلہ ہو گیا اللہ پر بھروسہ کرے گا. ہر معاملات میں، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا. کب کرے گا؟ جب دل میں تصدیق ہوگی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں آثار کی توحید تصدیق کر لے گا کہ اللہ ہی ذاتی مالک ہے، اللہ ہی معبود بھی ذات ہے. یعنی معبود بھی ذات مطلب ذاتی مالک ہے. یہ جان لیتا ہے، جاننا ہے، جاننے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یہ تصدیق جب کر لے گا بندہ تو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے گا. اب وہ بھروسے کے لیے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ضروری ہے. بغیر علم لا الہ الا اللہ کے یہ تصدیق نہیں ہونی. تصدیق ہونے کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کا سمجھنا. کلمے کو سمجھیں گے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام یہی سمجھانے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک ہی بات سمجھانے ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھروسے کے لائق نہیں، اللہ ہی بھروسہ کرنے کے لائق ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی. یہ بات سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، تابعین کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک بھی اولیاء اللہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ہمیں سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہمیں دے رہے. یہ اس کو سمجھیں گے تو فائدہ ہے، اس کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا، اور دل میں تصدیق جب ہو جائے گی تو یہ بھروسہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر دل میں تصدیق نہ ہوگی، کلمہ ہم نہیں سمجھیں گے، ایمانی کلمہ ہے اور اعمال ہی کرنے لگیں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج بغیر کلمے کریں گے، تو یہ ہمارا جو بھروسہ ہوگا اللہ پر نہیں ہوگا، مخلوق پر ہوگا. ہم نوکری پہ بھروسہ کریں گے، لوگوں پہ بھروسہ کریں گے، پراپرٹیوں پر، پیسوں پہ بھروسہ کریں گے، بینک بیلنس پہ کریں گے، ہم اپنے سرٹیفکیشن پہ بھروسہ کریں گے. بھروسہ اگر اللہ پہ کرنا ہے دل میں تصدیق، کیونکہ یہ دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ مالک ہے تو یہ بندہ جو ہے نا یہ جہنم سے جو نا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے. کیونکہ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ذاتی مالک جاننا. اللہ تعالیٰ کو ذاتی مالک جانیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتے. اور ایمانی کلمہ ہے، بغیر یہ کلمے کے اعمال ہم کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور حج اور عمرہ جتنے بھی اعمال کریں گے، اگر ہم یہ بغیر کلمہ سیکھے، اس کو بغیر سمجھے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اعمال قبول ہی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان مقدم ہے، ایمان کے ساتھ اعمال قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. بغیر ایمان کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. ابھی ایمان سے کیا ہے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی، وہ ایمانی دعا ہے. سفر کی دعا ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں سفر میں جانے کے لیے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پڑھتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، نہ میرے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میرے پاس قوت ہے نہ ارادہ ہے. اب یہ دعا ایمانی دعا ہے.
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ بتائی جا رہی کہ جو بندہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بشارت دی جاتی ہے، تجھے ہدایت دی گئی، تجھے کفایت دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تجھے تیری کفایت کی گئی، تیری ہدایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ اور جو شیطان، جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہو جاتا ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے جب یہ دعا پڑھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا جو شیطان ہوتا ہے جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ تو اس شخص کا، وہ جو پہلا اس کے ساتھ کا شیطان ہوتا ہے، تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کی کفایت کی گئی، جس کو ہدایت دی گئی اور جس کو بچا لیا گیا۔ یعنی کیا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اللہ حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ جب بندہ یہ دل میں تصدیق کر لے گا کہ میں ہر معاملے میں، ہر ملاقاتوں میں، ہر حرکت میں، اپنے گھر میں معاملات، آفس کے معاملات میں کہ میں حاجت مند ہوں، بندہ حاجت مند بن کے رہے گا۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں۔ اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں۔ اللہ غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ یہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کی پناہ یہ ہے کہ مولا تو حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں، مولا تو میری مدد فرما۔ تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، میں فقیر ہوں، مولا تو غنی ہے۔ اب یہ اللہ کی پناہ ہے۔ ابھی اللہ کی پناہ کے ساتھ یہ دعا پڑے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ مولا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، مولا تیری مدد سے میں حرکت کر سک رہا ہوں، مولا۔ اللہ تعالیٰ بندہ اپنی حقیقت بتا رکھے، مولا میں یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، مولا تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، مطلب مولا تیری مدد سے کر رہا ہوں، مولا تیری مہربانی سے میں یہ کر رہا ہوں، مولا کوئی کچھ بھی کام ہو، گھر سے نکل رہا ہوں، سفر پہ جا رہی ہوں، بسم اللہ۔ بسم اللہ کیا ہے؟ مولا میں حرکت بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں مجبور ہوں، میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ تیری مدد سے، تیرے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، مولا میں نے تجھ پر بھروسہ کیا کیونکہ میں تو محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں مجبور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے میرے پاس امانت ہے، مولا کیوں تو تیرے پاس جو ہے تو غنی ہے، تو مالک ہے، تو بے نیاز ہے، تو میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، توکلت علی اللہ۔ پھر بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مولا یہ کرنے کے لیے نہ میرے پاس قوت ہے نہ ارادہ ہے، قوت بھی تیری مولا، ارادہ بھی تیرا۔ تو یہ بندہ جب کر لیتا ہے، یہ دل سے اپنی مولا کے سامنے عاجزی پیش کرتا ہے، اپنی حقیقت کو پیش کرتا ہے، مولا میں محتاج ہوں، میری قوت بھی نہیں ہے، مولا میرا ارادہ بھی نہیں ہے، مولا تیری مدد سے، مولا تو قوت دیا تو کرا، مولا تو ارادہ دیا تو کرا، مولا تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مولا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جو شیطان ہو جاتا ہے اس کو دور کر دیتے اور اس کو ہدایت دی جاتی ہے، اس کو کفایت میں لیا جاتا ہے اور اس کو حفاظت میں لیا جاتا ہے، یعنی اس کو بچا لیا جاتا ہے، اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو پروٹیکشن دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دے رہے ہیں، شیطان سے پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس کو حادثات سے پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ اب سفر پہ بندہ جاتا ہے، اس کو جو ہے نا کئی گاڑیاں آتی ہیں اس سے پروٹیکشن دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ تو کئی چیزیں ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت دی جاتی ہے، اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تجھے تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا اور شیطان کو دور کر دیا جاتا۔ اور دوسرا شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اس شخص کا تو کیا بگاڑ سکے گا جس کو ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کی گئی اور جس کو بچا لیا گیا۔ مطلب وہ بھی یہ بات مان رہا ہے کہ یہ اللہ کی پناہ میں چلے گیا۔ ابھی جب اللہ کی پناہ میں چلے گیا تو اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی پناہ میں آ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں تو اللہ کی پناہ میں ہم جانا ہے۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ 24/7 ہمارے پیچھے کون پڑا؟ شیطان پڑے گا۔ اب اس سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، مولا میں محتاج، میں فقیر ہوں، میں مجبور ہوں، میں مملوک ہوں، میرے پاس جو بھی امانت ہے مولا تو ہی مالک ہے، تو ہی جو ہے نا مولا غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے مولا، مگر مجھے ہر معاملے میں تیری ضرورت ہے مولا۔ تو بندہ جب یہ پیش کرے گا مولا کے سامنے ہر معاملے میں، ہر کام میں، اپنے ہر فعل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لیتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بھی بچائیں گے، پریشانیوں سے بھی بچائیں گے، غموں سے بھی بچائیں گے اور مخلوق کی شرارتوں سے بھی بچائیں گے۔ تمام جو شر پھیلانے والی چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے حاجت روا ہوں میں حاجتیں پوری کرتا ہوں، مگر ہم حاجت مند ہیں، ہمیں اپنی
حقیقت کو جاننا ہے. لا الہ الا اللہ آپ سیکھ کے ہمیں جاننا ہے کہ ہم محتاج ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم مملوک ہیں, ہمارے پاس جو بھی ہے ہمارا, تو یہ پیش کرنا ہے. تو کیا ہے دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دل سے ہمیں پڑھنا ہے, دل میں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی مالک ہے, قوت بھی اللہ کی ہے, ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کا, ہمارا کچھ نہیں, ہم فقیر ہے. فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, سب اللہ تعالیٰ کا. ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے پاس جو بھی ہے ہم امانت, اپنا کچھ بھی نہیں, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی بے نیاز کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اور ہم محتاج ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم حاجت مند ہیں. بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے, غنی صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں, حدیث شریف میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, آپ جو ہے نا بڑی کم عمر کے, ابھی چھوٹے, تو سواری پر جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیحتیں دیتے ہیں, کچھ اے لڑکے میں تجھے کچھ نصیحتیں دیتا ہوں, کچھ نصیحتیں بتاتا ہوں, مطلب ہمارے لیے بھی اس میں نصیحتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اے بیٹے, اے لڑکے, تو اللہ کو یاد کر, اللہ تو تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کو یاد کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ کو یاد کر, اللہ تعالیٰ کو پالے گا. اللہ کو یاد کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد کر, اللہ کو پالے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, مدد چاہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جاؤ, اور یہ جان لو, یہ علم رکھ لو کہ اگر تمام مخلوق بھی مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ہرگز نقصان نہیں پہنچانا سکتی. اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کنٹینیو چل رہی, اور تمام مخلوق اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ہمیں ہماری نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کو پالو گے. تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا. اب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. مدد چاہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے چاہنا. اور فائدہ نقصان کس کے ہاتھ میں؟ فائدہ نقصان اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ فائدے نقصان کا مطلب, ہم سمجھ رہے ہیں انہیں میرا فائدہ کر دیا, انہیں فائدہ کر دیا, وہاں پر گیا تو میں فائدہ ہو گیا, میں یہ اگر یہ نہ بولتا تو فائدہ ہو گیا. یہ ہم اپنی اس سے سمجھ رہے ہیں. فائدہ نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ, فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ. فائدہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمام مخلوق مل کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی, لیکن اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اور ہرگز کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی, اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی, اور سارے خلم اڑ گئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. تو بات کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ نبی حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنا مطلب اللہ کی فرمانبرداری کرنا. جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا. اور آپ فرماتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. آپ آسان ڈیفینیشن دے دی, اللہ کو یاد کرنا کیا ہے, اللہ کو بھولنا کیا ہے. اللہ کو یاد کرنا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے. اللہ کو بھول جانا کیا ہے؟ اللہ کی, اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہم اللہ کو بھول گئے. اور اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں, اللہ کی فرمانبرداری جیسا کرنے کا حق ہے, تو یہ ہم اللہ کو یاد کریں. تو اللہ کو جو یاد کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کی حفاظت کروں گا. اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے گا, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پالے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم پا بھی لیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرے گا. کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم مانیں گے, جانیں گے, دیکھیں گے کہ ہمارا جو حاجت روا ہے اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارا اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ بے نیاز ہے, اور اللہ ہی غنی. ہم یہ جان لیں گے, یہ دیکھ لیں گے, تو ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. جب دیکھ لیں گے کہ جب مجھے جو بھی مل رہا ہے میرے رب سے مل رہا ہے, جب یہ دیکھ لیں گے, دل میں تصدیق ہو جائے گی, تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ہماری یاد کیا ہے؟ ہماری جو یاد ہوتی ہے, ہمارا آفس کا کام ہوتا ہے, دکان کا کام ہوتا ہے, گھر کے معاملات ہوتے ہیں, جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ کام ہمیں یاد رکھیں.
تو یہ اللہ کو یاد کریں گے تو ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرمائیے کہ میں اونٹ کی رسی کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں؟ آپ سوال کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ مطلب کیا ہے، اونٹ کی رسی، اونٹ کو ہی باندھنا ہے رسی سے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ مطلب اونٹ کی رسی باندھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، کام کرنا ہے مگر کام پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، نوکری کرنا ہے مگر نوکری پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ نوکری اسباب کو اختیار کرنا ہے، جو بھی ہے گھر کو لاک کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، گھر کی جتنے سٹیپس لے سکتے ہیں، جتنے سیکیورٹی میجرز لے سکتے ہیں لینا ہے، مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ وہ اپنے جو میتھڈ ہے، جو اپنی میتھڈولوجی ہے، جو لاک میرا لاک ایسا ہے، میرا جو نا انٹرنیشنل لاک ہے، میرا جو نا گھر ایسا ہے، اس میں کیمرے، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ بہترین سے بہترین سٹیپس لینا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کیمراز لگانا ہے، بہترین سے بہترین گھر میں شفٹ ہونا ہے جہاں پر ہماری حفاظت ہو سکے، مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ وہ شیفس پہ بھروسہ نہیں کرنا، وہ محنت پہ بھروسہ نہیں کرنا، اور وہ اپنے کام کی صلاحیتوں میں بھروسہ نہیں۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ اونٹ کو باندھنا ہے، یعنی اونٹ کو رسی سے باندھ دینا ہے، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ کام کرنا ہے، حکمت کو اپنانا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری امت دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری امت دکھائی کہ آپ کی اتنی ساری امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھ کر بڑی خوشی اظہار کی، کہا کہ میں نے اپنی امت کی کثرت دیکھی اور آپ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اے حبیب کیا آپ خوش ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے باری تعالیٰ میں خوش ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو میں بلا حساب کتاب جنت میں داخل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل کیا ہے؟ یعنی یہ کون لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی علامت بتائی، جو 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک روایت میں ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائیں گے، اور دوسری روایت تو یہ جو 70,000 ہے بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی، ان کی علامت بتا رہے ہیں کہ یہ منتر پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ فال پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ داغ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی منتر پر، جادو منتر پر، یہ فال پر، یہ داغ پر، یہ جو کام ہوتے ہیں، جو اکثر آج دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جس کا شکار ہے، جو عورتیں جو ہے نا دھوکہ کھا کر اس پہ بھروسہ کرتی ہے، یہ فال پر، یہ منتر پر، یہ داغ پر، اس پر یہ بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ وہ منتر پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہے، وہ فال پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہے، وہ داغ پر بھروسہ کرنے والے نہیں، وہ بھروسہ ان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، یہ ان کا بھروسہ ہے۔ اور حدیث کنٹینیو چل رہی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو ایک صحابی رسول حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ عکاشہ کو اس میں شامل فرمائیے۔ پھر اور ایک صحابی رسول اٹھتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ نے سبقت لے لی۔ مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ یہ جو 70,000 صحابہ تو آرام سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں گے، مگر وہ 70,000 کوئی اور ہوں گے۔ ایک عکاشہ نے سبقت لے لی، آپ لوگ آرام سے جائیں گے، مگر یہ جو 70,000 لوگ ہیں ان کا عمل کیا تھا؟ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اللہ پر کیسا بھروسہ کرنا ہے؟ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے کہ اللہ ہی لائے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں ہے۔ اب یہ دل میں تصدیق ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں، اللہ ہی بے نیاز، اللہ ہی مالک ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، کس کی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم فقیر ہے، کس کے فقیر؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ہم محتاج ہے، کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے۔ ہم مخلوق کے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج۔
تو یہ جب دل میں تصدیق ہو جائے گی بندہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، اس کا آؤٹ پٹ ہوگا، اس کا رزلٹ ہوگا، امیڈیٹ رزلٹ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اپنے ذمے لے لیتے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کی حفاظت کرتے، اس کے کام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے۔ کیا ہے؟ جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مولا میں تو محتاج ہوں، مالک تو ہے مولا، تو میری مدد فرما، میں حاجت مند ہوں مولا، تو حاجت روا میری مدد فرما مولا۔ جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اب یہ بندہ پناہ مانگ رہا ہے، پناہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے، یعنی اس کے کام کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، یعنی بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، مطلب ہر کام وہ اللہ تعالیٰ اس کا آسانی سے پورا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کیا ہے؟ محتاج ہے، مجبور ہے، فقیر ہے، یہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے، پھر مولا سے مانگتا ہے مولا میں تو فقیر ہوں مولا، میرا کچھ بھی نہیں، تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا مولا، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں مولا، تو ضرورتیں پوری کرنے والا، میری یہ ضرورت ہے مولا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں ہم جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی پناہ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو نا اپنی شان کے موافق اس کو ایسا رزق عطا کریں گے، بے گمان رزق عطا کریں گے، اور کیا کریں گے؟ اس کو اس کے جو بھی کام ہوں گے اس کی حفاظت کا ذمہ لیں گے، اس کی نگرانی کریں گے۔ اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی، جو دنیا کی پناہ چاہتا ہے، ایک تو اللہ کی پناہ جو چاہتا ہے اس کا جو ہم نے ریوارڈز دیکھے، اس کے انعامات دیکھے، اب جو دنیا کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے۔ یعنی اب دنیا کی پناہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا کی پناہ کیا ہے؟ بندہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ نماز روزہ یہ کیا ہے بھائی؟ نوکری کر لی تو بس ہے، سیلری اچھی ہو گئی تو بس، اچھا کما لیا تو بس، مطلب کیا ہے؟ دنیا کی پناہ چاہ رہا ہے، انہیں چاہ رہا ہے کہ پیسے آگے تو بس ہے بھائی، پیسے آگے تو میرے کو بس ہے، میں یہ پیسوں سے ہر کام کر لیتا ہوں، تھوڑے پراپرٹیاں لے لیا یہ بس ہے میرے کو، کیونکہ پراپرٹیوں سے میری ضرورت ہے، نماز گئی، حلقہ گیا، ذکر گیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نوکری ہے تو بس ہے میرے کو، اچھی سے اچھی نوکری ہے بس ہے، اچھی پوزیشن ہے بس ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ دنیا کی پناہ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیا ہے؟ چھوڑ دیتے اس کے حال میں۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس حال پہ چھوڑ دے کون ہے؟ وہ دنیا کی پناہ میں جا رہا ہے۔ دنیا کی پناہ ہے، ایک اللہ کی پناہ ہے، ایک دنیا کی پناہ۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان آئے گا تو اللہ کی پناہ میں، اگر بے ایمانی ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یعنی مخلوق پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، تو یہ دنیا کی پناہ ہے۔ تو دنیا کی پناہ میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کو میں تجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، جو چاہے کر لے۔ تو ہمارا فائدہ کس میں؟ ہمارا فائدہ ہے جس اللہ کی پناہ میں جانا۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پناہ پکڑیں گے، علم لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو یہ پناہ میں جائیں گے، بغیر علم لا الہ الا اللہ کے یہ پناہ میں نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے یہ پناہ پکڑنے کے لیے، بغیر اس علم کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کر سکتے ہم بغیر اس علم کے۔ ہمارا جو بھی اعمال ہے، عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جیسا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جیسا اخلاص اللہ تعالیٰ نے لانے کا جو نا لانے کو کہا ہے ویسا اخلاص بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ علم لا الہ الا اللہ کے بغیر یہ تمام عمل ہمارے بیکار۔ لا الہ الا اللہ ہوگا ہم اپنی جو ہے نا حقیقت کو دیکھیں گے، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ خالق کا بھی علم ہے، مخلوق کا بھی علم ہے، اس میں حقیقت ہے کہ اللہ حاجت روا ہے اور ہم حاجت روا۔ ابھی سیکھنا ضروری ہے، جب تک سیکھیں گے نہیں یہ توکل بھی نہیں آئے گا، جب تک سیکھیں گے نہیں یہ تکبر بھی نہیں نکلے گا، جب تک سیکھیں گے نہیں یہ حسد بھی نہیں نکلے گا۔ تمام جو شرک دل میں بیٹھا ہے وہ نکلنے کا ذریعہ ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھنا ہے، یہ ماننا ہے، ہم زبان سے پڑھ لیے، ہم سمجھ رہے اس کا حق ادا کر دیا، اب زبان سے جو پڑھے دل میں تصدیق کرنا ہے، اب جو تصدیق کرے وہ دیکھ لینا ہے، اب یہ ماننا ہے پھر جاننا ہے پھر دیکھنا ہے، کہ دیکھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سنت ہے، پیاری عادت ہے ہمیں بتا رہے ہیں، اے حبیب
اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہے. اور اگر تم سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے تھے. پتہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہو نرمی ہو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پسند کر رہے ہیں نرم دل کو. اور تو ان کو معاف کرو, ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے حبیب آپ ان کے لیے مغفرت مانگے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو. اور کیا فرما رہے ہیں, اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو. اب یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ سنت ہے. ایک تو نرم جو ہے گفتگو ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے مغفرت کی دعا مانگنا ہے. اور کیا کرنا ہے, ان سے مشورہ لیا کرو. پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو, بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا کر کہہ رہے ہیں جب کوئی کام پہلے مشورہ بھی کرو, پھر جب کام کرنے کا جو نا ڈیسیژن لے چکے تو کر گزرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. وہ کام پہ, وہ صلاحیتوں پہ, وہ کوشش پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے ہمیں بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل یہ لانا ہے, دل میں تصدیق کرنا ہے. دل کی تصدیق یعنی دل کی حالتوں میں سے حالت کا نام توکل ہے. یعنی دل میں جو اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, وہ اعتماد کی کیفیت کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ توکل ہے, یہ اللہ پر بھروسہ ہے. اب وہ اعتماد جو ہے نا وہ ذات پر, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اعتماد کب آئے گا, جب جانیں گے کہ اللہ الہ ہے کیسا ہے, اللہ مالک ہے کیسا ہے, جانیں گے کہ اللہ رازق ہے, اللہ جو ہے نا غنی ہے تو کیسا ہے, اللہ جو ہے نا بے نیاز ہے تو کیسا ہے, سارے جانوں کا مالک ہے تو کیسا. یہ دل میں تصدیق ہونا ہے. ہم محتاج ہے, ہم فقیر اللہ تعالیٰ کے تو کیسے جاننا ہے. یہ جانیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بھروسہ رکھنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں. بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے. سورہ نساء آیت نمبر 81 اور یہ لوگ تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری فرمانبرداری منظور ہے, پھر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو تم سے کہہ چکے تھے ان کے خلاف رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں, اور جو مشورے یہ راتوں میں کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے. تو تم ان کی طرف توجہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی تمہارا کارساز اور کافی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہمیں, ہماری لیے نصیحت ہے کہ جو دشمن ہیں یہ دشمنی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ کرتے ہیں کرو مگر ان کی دشمنی پر بھروسہ کچھ مت کرو, تم جو بھروسہ کرو مجھ پر کرو اور میں کیا ہوں, میں کارساز ہوں, تمہارے لیے کافی ہوں. تو بات کیا ہے, ہمارے پاس جو چیلنجز آتے ہیں, ہمارے پاس جو ہے نا مشکلات آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ہم کیا کریں وہ معاملات سے نکلنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, اللہ کی پناہ میں جائیں. اللہ کی پناہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں حاجت مند ہوں مولا, تیرا حاجت مند ہوں مولا, تیرا فقیر ہوں مولا, تیرا محتاج ہوں مولا. یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا, جو بھی ہے تیرا ہے مولا. یہ مولا یہ تیرا ہے مولا, میری مدد فرما مولا, دشمنوں سے بچا مولا, مخلوق کے شر سے میری حفاظت فرما مولا, یہ حاسدوں کے حسد سے میری حفاظت فرما مولا. تو ہی بچا سکتا ہے مولا, کیونکہ تو ہی مالک ہے, تو ہی غنی ہے مولا, تو ہی بے نیاز. تو یہ بندہ جب اللہ کی پناہ میں جائے گا, جب یہ بھروسہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کریں ایسا کے لیے میں کافی ہوں اور اللہ ہی تمہارا کارساز کافی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو توکل ہوتا ہے, آپ فرماتے ہیں توکل ایک چھوٹے بچے سے سیکھو. آپ فرماتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں روتا ہے. اس کو اگر کھانا کھانا ہے, دودھ پینا ہے تو روتا ہے, اس کو اگر کوئی درد ہوا تو روتا ہے, ٹوائلٹ ہوا تو روتا ہے. تو کیا رونا کیا ہے, اس کا سگنل ہے, کمیونیکیشن ہے, اس کا کمیونیکیشن کا طریقہ ہے. اب کس کو بلا رہا ہے وہ رو کر اپنی ماں کو بلا رہا ہے. اس میں بات کرنا نہیں آتا مگر رو کر درد ہو, تکلیف ہو, جو ہے نا پریشانی ہے, اس کو گھمانا ہو, اس کو اٹھانا ہو, اس کو ٹوائلٹ صاف کرنا ہو, جو بھی اس کی پرابلم ہے وہ رو کر اپنی ماں کو بلاتا ہے. اب یہ بات بتا کر امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بچے سے توکل سیکھو. ہر معاملے میں جو بچہ توکل کرتا ہے, جو چھوٹا بچہ ہے, رو رو کے اپنی ماں کو بلاتا ہے, کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ ماں نے میرے یہ کام کرنے.
تو ایمان والا بھی جو ہوتا ہے جس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے اللہ میرا مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اللہ کا، جب یہ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے وہ رو رو کے مولا کو پکارتا ہے، ہر معاملے میں مولا پر پکارتا ہے، مولا پر، کیونکہ اس کا بھروسہ دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے مولا کو پکارتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے مولا کو پکارتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، ہر معاملے میں وہ بچے کی طرح وہ مولا پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو ہم یہ ہر معاملے میں کب پکار ہم اللہ کو پکارنا ہے تو یہ دل میں تصدیق کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں۔ جب دل میں پریکٹس کریں گے، ماننا ہے پہلے تو، پھر جانیں گے، پھر دیکھیں گے، جو مانے وہ جاننا، جو جانے وہ دیکھنا کہ اللہ الہ ہے تو کیسا، اللہ مالک ہے تو کیسا، یہ تصدیق کریں گے، آثار کی توحید دل میں تصدیق کریں گے تو یہ بندہ جو نا مولا سے رابطہ کرے گا، کمیونیکیشن کرے گا۔ چھوٹے بچے کا کمیونیکیشن کیا ہے؟ اس کا رونا، وہ سگنل دیتا ہے کہ ماں مجھے یہ ضرورت ہے، امی مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے درد ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے دودھ کی ضرورت ہے، یہ میری حاجت ہے۔ مولا کے سامنے جو ایمان والا ہوتا ہے جس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے اللہ مالک ہے، وہ بھی اپنے مولا سے کمیونیکیشن کرتا ہے، کلمے کے ذریعے کرتا ہے، مولا میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، مولا میری مدد فرما۔ ہر معاملے مولا یہ ہو گیا، مولا نماز میں آتا ہے روتا ہے، مولا روتا ہے پلاتا ہے، روتا ہے دعا میں روتا ہے پلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مولا کو پکارتا۔ تو توکل سیکھنا ہے، چھوٹے بچے سے سیکھو، آپ فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توکل کے بارے میں کہ ایک جو مردہ ہوتا ہے، مردہ کیا ہوتا ہے؟ جو مر جاتا ہے مردہ، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، مگر وہ مکمل غسال کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب اس کو گرم پانی ڈالو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ادھر پلٹاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر پلٹاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کچھ بولو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ جو ہے نا غسال کے حوالے کر دیا۔ تو یہی بات کو دے کر فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان والا جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے وہ ہر معاملہ اپنا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ مولا میں حاجت مند ہوں، یہ مولا یہ مسئلہ ہے، مولا تو ہی کرنے والا ہے، مولا میری مدد فرما۔ جب بندہ یہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، مولا میں تیرا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، مولا میرے پاس جو بھی امانت ہے مولا یہ تیری ملک ہے، مولا میرا کچھ بھی نہیں ہے، مولا تو مالک ہے، مولا تو رازق ہے، مولا تو حاجت روا ہے، مولا تو جو ہے نا ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ تو یہ جب تصدیق ہو جائے گی تو بندہ ہر معاملے میں مولا کے حوالے کر، جب یہ ہر اپنا معاملہ ہر جو چیز مولا کے حوالے کر دے گا، سپرد ہو جائے گا، اپنے آپ کو خود سپرد کر دے گا، تو یہ دل میں اس کے یہ ہوگا کہ دل سے اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ مردہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو کیسے حوالے کر دے گا؟ تو مردہ کیا ہے؟ اس کو پلٹاؤ، اس کو سلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو جو ہے نا کپڑے پہناؤ، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ ایمان والا بھی جس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ ذرہ برابر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، گرمی ہو سردی ہو، کام ہو یا کام نہ ہو، پیسے ہو یا نہ ہو، وہ ہر حال میں مولا سے مست رہتا ہو، مولا کی ہر رضا پہ راضی رہتا، مولا کی تقدیر پہ راضی ہوتا، مخالفت نہیں کرتا، راضی رہتا مولا کے، بھائی مولا نے، یہ میرا مولا ہے، مولا نے مجھے اس حال میں رکھا تو الحمدللہ، مولا نے مجھے غریبی میں رکھا الحمدللہ، مجھے امیری میں رکھا الحمدللہ، مجھے جو نا یہ اس سے مجھے نوازا الحمدللہ، یہ مجھے نہیں دیا الحمدللہ۔ جو مولا کی مرضی ہے، ایمان جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو بندہ مولا کی ہر مرضی پہ جو نا راضی رہتا، اپنی تقدیر پہ راضی ہوتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 57، 58، 59۔ لوگوں سے کہہ دو کہ تم سے اس تبلیغ کے کام پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اللہ ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی، ایسا الہ ہے اپنا، ایسا حاجت روا اللہ تعالیٰ، اس کو موت بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرو کہ وہی بھروسے کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، پاکی کے ساتھ تعریف کرو، پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے۔ اب ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمارا کیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب لوگوں پہ جو بھروسہ ہے، لوگوں پہ جو اعتماد ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ گناہ ہے،
کون کر رہا کون نہیں کر رہا. اب ہم اگر مخلوق پہ بھروسہ ہے, نوکری پہ بھروسہ ہے, پیسوں کا بھروسہ ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور وہ رحمان بڑا مہربان ہے, اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو جو بنایا ہے, جو کچھ اس میں درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا. وہ اور فرماتے ہیں میری شان اگر جاننا ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھو. اب یہ جاننے والے کون ہیں؟ یہ جاننے والے صالحین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. اب یہ جاننا ہے تو جاننے والوں کے پاس جانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی وراثت علم دین ہوتی ہے. درہم دینار ان کی وراثت نہیں ہوتی, علم دین ان کو وراثت میں ملتا ہے اور یہ وراثت کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ جو صالحین ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے یہ لوگوں میں بانٹتے ہیں. اب جاننے والوں سے پوچھنا اللہ تعالیٰ مجھے جاننا ہے, میری شان جاننا, تو جاننے والوں کے پاس جاؤ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا راستہ کہ مجھے جاننا ہے. اب جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہم یہ بغیر جاننے والوں سے پوچھے تو سیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا, تم جانو لا الہ الا اللہ کیا. اب یہ جاننا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان جاننا ہے, اللہ مالک ہے کیسا ہے جاننا ہے, اللہ غنی ہے کیسا جاننا ہے, اللہ پر توکل کیسا کرنا ہے یہ جاننا ہے. تو جاننے والوں کے پاس جاؤ. جاننے والے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے صالحین ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاتے ہیں, بندے کے ظاہر اور باطن کو پاک کرتے, قرآن کی تعلیم دیتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ مشن کو جو ہے نا آگے بڑھاتے. یہ جاننے والوں کے پاس جب جائیں گے تو کلمہ بھی سیکھیں گے. کلمہ میں کیا سیکھیں گے کہ اللہ ہی الہ ہے, اللہ ہی حاجت, ہم کیا ہے حاجت مند ہے, اللہ مالک ہے ہم مملوک ہے, اللہ مالک ہے ہم محتاج ہے, اللہ غنی ہے ہم فقیر ہے, اللہ بے نیاز ہے ہم. یہ سیکھیں گے, یہ سیکھ کے دل میں تصدیق کریں گے تو ہم جب اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے. تو آج جو بات ہمیں سمجھ میں آئی, توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے؟ ہم کلمہ سیکھ رہے تھے, ہم نے یہ تصدیق ہم نے آثار میں سیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اب جس کے دل میں تصدیق ہو گیا اللہ مالک ہے ہم محتاج ہے, اللہ غنی ہے ہم فقیر ہے, تو اس بات کی دلیل یہ ہوگی کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو. اگر دل میں یہ تصدیق نہیں ہوگی یعنی بے ایمانی ہوگی, بندہ اللہ کے علاوہ غیر پر بھروسہ کرے گا, مخلوق پر بھروسہ کرنے کا. تو یہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کب ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ سیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کی دل میں تصدیق کریں گے اور اس کو زندگی بھر پریکٹس کریں گے, تو یہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوگا. اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے مولا, بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, اس میں اخلاص عطا فرما, اس حاضری کو ٹوٹی پھوٹی حاضری کو مولا قبول فرما لے مولا, اس کو مزید بہتر کرنے میں آسان تمام, اس میں اخلاص عطا فرما مولا, ریاکاری سے بچا, خود نمائی سے بچا مولا, واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ.